اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا 8واں پارہ 18 رکوع اور 142 آیات پر مشتمل ہے۔ میں نے اس پارہ کو ڈیوائن آرڈرز یعنی ربوبی احکامات کا نام دیا ہے کیونکہ اس پارہ مبارک میں اللہ رب العزت تمام چھپے کھلے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ بے دھڑک تبلیغ کا بھی حکم ہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک اور یتیموں کا مال کھانے سے بچنے کا حکم، ناپ تول میں عدل و انصاف کا حکم، وحی کی پیروی کرنے کا حکم اور شیطان سے بچے رہنے کا حکم بھی اسی پارہ کا سبجیکٹ میٹر ہے۔ پہلا رکوع 11 آیات پر مشتمل ہے۔ یہاں کفار کی جہالت اور ان کے ایمان نہ لانے کا تذکرہ ہے، حالانکہ واضح نشانیاں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ کے احکام سچے اور انصاف پر مبنی ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی راہ پر چلنے والوں سے خوب آشنا ہے۔ رکوع واضح کر رہا ہے کہ ہر وہ چیز حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ کھلے چھپے ہر نوعیت کے گناہ سے بچنے کا ڈیوائن آرڈر بھی دیا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اسے لوگوں سے چھپاؤ وہی گناہ ہے۔ 8 آیات پر مشتمل دوسرے رکوع میں قرآن کو نور ہدایت قرار دیا جا رہا ہے، جس کی مدد سے مومن چلتا پھرتا ہے، رب کے احکامات بجا لاتا ہے۔ رکوع واضح کر رہا ہے کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے جو رب کے محبت جیتنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک اور بات بھی سامنے آ گئی کہ ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے رکوع میں نیک اعمال کی وجہ سے درجات کی بلندی کا ذکر ہے۔ شرکیہ اعمال کی تردید کی گئی ہے۔ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا گمراہی ہے۔ خسارے میں پڑ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا۔ اولاد کو دین الہی سے دور رکھنا بھی کسی قتل سے کم نہیں۔ چوتھا رکوع واضح کر رہا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ پیداوار میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ فضول خرچی سے پرہیز کا حکم بھی ہے۔ رکوع میں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے کا ڈیوائن آرڈر بھی موجود ہے کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ 6 آیات پر مشتمل 5ویں رکوع میں حرام چیزوں کا بیان ہے۔ ہدایت اور گمراہی رب کے حکمت پر موقوف ہے۔ 6 رکوع میں شرک کی ممانعت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کا مال نہ کھانے اور ماپ تول میں عدل و انصاف جیسے احکامات صادر کیے جا رہے ہیں۔ شرک سے متعلق بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے یہ بشارت دی کہ آپ کی امت کا جو شخص توحید پر فوت ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، خواہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ فرمایا، جی ہاں، خواہ اس نے ایسا کیا ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ 7ویں رکوع میں قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ ایک واضح ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ اب کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اس رکوع میں فرقہ بندی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اسلام ہی سیدھی راہ ہے، ایک مضبوط دین ہے۔ یہ سبق بھی مل گیا کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ قیامت کے دن عدل و انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ رب کے انصاف میں فضل اور رحمت والا معاملہ ہوگا۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا۔ برائی والے کو برابر سزا ملے گی۔ معاف کر دینا تو رب تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے۔ مزید واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں صاحب اقتدار بنایا ہے۔ ہم میں سے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے ہیں۔
تاکہ وہ اپنی عنایت کردہ نعمتوں کا امتحان لے سکے۔ پھر اس پارے کا 8واں رکوع اور سورہ الاعراف کا پہلا رکوع قرآن کو ایمان والوں کے لیے نصیحت کے طور پر پیش کر رہا ہے، پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ہی ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ 9واں رکوع اس امر کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، ابلیس کا انکار رب کے غضب کا باعث بنا، اللہ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی جب دھمکی دی تو رب نے فخریہ طور پر کہا، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ذہن میں رہے کہ شیطان مردود انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ہمیں ہر وقت اس کے حملوں سے بچاؤ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ورغلا کر جنت سے نکلوا دیا۔ رب ہی کی سکھلائی ہوئی یہ دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان کے سرخرو ہونے کا باعث بن گئی۔ 10ویں رکوع میں تقویٰ کے لباس کو ہی سب سے بہترین لباس کہا گیا ہے۔ انسان کو شیطان سے چوکنا رہنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ شیطان اور اس کا لشکر انسان کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ رکوع میں اچھا لباس زیب تن کرنے، اچھا کھانے اور پینے، فضول خرچی سے بچنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ 11واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ ہر طرح کی بے حیائی اور گناہ حرام ہے۔ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا درست نہیں۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ 12ویں اور 13ویں رکوع سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی عمل کا مکلف نہیں بناتے۔ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ یہ اصحاب جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ اس پارے کا 14واں رکوع اور سورہ الاعراف کا 7واں رکوع یہ واضح کر رہا ہے کہ کائنات کی تخلیق 6 دنوں میں مکمل ہوئی۔ ایک خوبصورت نصیحت بھی کی جا رہی ہے کہ انسان کو اپنے پروردگار سے گڑگڑا کر چپکے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس رکوع میں زمین میں فساد پھیلانے کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو روزی عطا کرتا ہے۔ 15ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ رکوع سبق دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والے دل دراصل اندھے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح 16ویں رکوع میں قوم عاد کا واقعہ ہے، جس سے سبق مل رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد رکھنے سے کامیابی کے در کھلتے ہیں۔ لوط کی قوم کا واقعہ بھی اسی رکوع میں ہے، جن پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پارے کے آخری رکوع کی 3 آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جن کی قوم ناپ تول کی کمی کرتی تھی، یوں بارش کے سخت عذاب سے جنہیں برباد کر دیا گیا۔ آئیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے خاص کرم سے ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی حضور گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمارا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دے۔ اتنی روحانی قوت عطا فرما کہ ہم شیطان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے سے ہونے والے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے کریم مولا، ہماری دعائیں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔